بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان کے عام انتخابات کا چھٹا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے تحت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں الیکشنز کی جو مہم ہے یا پولنگ کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور وہ مختلف علاقوں میں جاری بھی ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان کی کوئی بھی جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے عام انتخابات ان کا انعقاد کروائے اور پولنگ کروائے. یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد، کولگام، شوپیاں، راجوری، پونچھ ان علاقوں کے اندر اس وقت اتنی بڑی تعداد میں ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے. لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے، زبردستی نکالا جا رہا ہے کیونکہ ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر ہے. صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ خود امت شاہ کو جو ہے وہ لاسٹ فرائیڈے کو وزٹ کرنا پڑا سری نگر کا اور مختلف علاقوں کا، اور یہ انشور کروانا پڑا اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اور مودی کو بالخصوص کہ ہم یہاں سے ٹرن آؤٹ لینے میں کچھ کامیاب ہو پائیں گے. لیکن پھر بھی کشمیریوں نے بڑے زبردست طریقے سے جواب دے رہے ہیں ٹرن آؤٹ کو آلموسٹ صفر کر کے، اور باہر نہیں نکل رہے. اس وقت جو صورتحال ہے ان علاقوں میں جن کا میں نے تذکرہ کیا اپنے ابتدائیے کے اندر، اس میں جو فورسز یہاں پہ تعینات کی گئی ہیں ان میں کوئک ریئیکشن ٹیمز ہیں، اسپیشل آپریشنز گروپ آف پولیس ہے، انڈین آرمی تو ہے ہی وہاں پہ موجود، اور سینٹرل آرمڈ پیراملٹری فورس ہے. یعنی اتنی بڑی تعداد میں ان تھوڑے سے علاقوں کے اندر اتنی بڑی تعداد میں فوج کا ہونا، سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز کا ہونا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اگر کشمیری عوام کسی صورت بھی ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتی یا وہ چاہتے کہ اس پولنگ میں ہم حصہ لے لیں تو انہیں اتنی بڑی تعداد میں فوج کو تعینات کیوں کرنا پڑتا؟ اس پر ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ بار بار کشمیری جو پیغام دے رہے ہیں وہ ہندوستان کی اس فاشسٹ رجیم تک کیوں نہیں پہنچ رہا. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن گیسٹ میں عتیق الرسول صاحب نے، نامور وکیل ہیں اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی ووکل آواز ہیں. عبدالحمید لون، کشمیری رہنما، اور ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں سمیرہ خان، سینئر صحافی اور تجزیہ کار. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. مودی سرکار انتخابات کے نام پر مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام کو تنگ کرنے لگی ہے. بھارتی حکومت نے کولگام، شوپیاں، راجوری اور پونچھ اضلاع میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کر رکھے ہیں. وادی میں چھٹے مرحلے میں کولگام اور شوپیاں اضلاع میں بھارتی فورسز کے اضافی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. عوامی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ نگرانی میں بھی نمایاں اضافہ کیا گیا ہے. کشمیریوں کو حق رائے دہی دینے کے راستے میں رکاوٹوں کے لیے ان اضلاع میں سینٹرل آرمڈ پیراملٹری فورس کی 150 کمپنیوں کے علاوہ دیگر فورسز کے اہلکاروں کو بھی شامل کیا گیا ہے. تمام بالائی علاقوں، پہاڑی چوٹیوں اور دیگر حساس مقامات پر بھارتی فوج کے دستے اور پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ کے اہلکار بھی بھاری تعداد میں موجود ہیں. کوئک ریئیکشن ٹیمیں بھی مختلف مقامات پر تعینات کی گئی ہیں. بھارتی حکام کا دعویٰ ہے کہ اضافی فورسز کے اہلکاروں کی تعیناتی اور نگرانی میں اضافے کا مقصد حلقے میں سیکیورٹی اور پرامن پولنگ کو یقینی بنانا ہے. لیکن مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والوں کا خیال ہے کہ ان سب کا مقصد کشمیریوں کو دھمکانا اور ان کو ان امیدواروں کو ووٹ دینے پر مجبور کرنا ہے جو علاقے میں ہندوتوا کی لکیر پر کھڑے ہیں. قابل ذکر بات یہ ہے کہ بی جے پی نے بھاری شکست کے خوف سے کشمیر کے مسلم اکثریتی علاقوں کی تینوں نشستوں میں سے کسی پر بھی اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا ہے، بلکہ وہ خطے میں اپنی پراکسی پارٹیوں کی حمایت کر رہی ہے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. میں سمیرہ اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ پورے انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ پولنگ کے جتنے مراحل بھی ہوئے، اب چھٹا مرحلہ جاری ہے، اس کے اندر کہیں فوج تعینات نہیں کی گئی ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں ہر طرف فوج ہی نظر آتی ہے، لوگ نظر نہیں آ رہے، کشمیری نظر نہیں آ رہے. یور ٹیک آن اٹ. لیکن بہت صاف بات ہے، پاکستان کی تو لوکل اسٹینڈ ہی اس کے اوپر ہے، کشمیر کے اوپر، اور پاکستان اپنا مقدمہ جو ہے تمام انٹرنیشنل لیجیٹمیٹ فورم کے اوپر رکھتا ہے کشمیریوں کی بہاف پر. اور بھارت بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پاکستان کا قانونی حق ہے کشمیر کے حق یا خود ارادی کے حوالے سے بات کرنا، کشمیر کے کسی ریاست سے الحاق کرنا ہے، پاکستان سے الحاق کرنا ہے، اگر وہ ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں. پاکستان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ کبھی انہوں نے جبری طور پر کوئی پوائنٹ آف ویو یا کوئی نیریٹو مسلط نہیں کیا کشمیریوں پر. اور آزاد کشمیر کی بھی اگر بات کی جائے تو
पाकिस्तान में रियासती तौर पर उसको आज़ाद जम्मू कश्मीर लिखा जाता है। तो पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टर तो वाज़ेह है जहाँ तक हमारी टेरिटरी की बात है। और जो मकबूजा कश्मीर है, जिसको अब हम इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वहां पर हमेशा से, वो पहली बार नहीं है, तमाम तरह इलेक्शंस अपने 20-21 साल के करियर में जितने मैंने वहां पे इलेक्शनरिंग देखी है भारतीय हुकूमत की जानिब से, और अब तो वहां पे उनका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया है। जो 2019 के जबरी इक़दाम थे, 2 बड़ी तरामीम खत्म कर दी गई उनके लिए, आईनी जो एक स्पेशल स्टेटस था वो खत्म कर दिया। उस अबॉलिशमेंट के बाद से नाउ दे आर लुकिंग अप टू पाकिस्तान टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। उनकी अपनी तो एक इंडिजिनस मूवमेंट जारी है, वो लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, वो मर रहे हैं अपने हक के लिए, शहादतें हो रही हैं हजारों की तादाद में। अब तो मेरा ख्याल है तादाद लाखों में है, विवाहें हैं वहां पर, बच्चे हैं यतीम, ऑलमोस्ट किसी का 1 भाई, लाख किसी का बेटा, किसी का कश्मीरियों बाप ने चला गया। शहादत दी है जी। उसी को सप्रेस करने के लिए, उसी को सप्रेस करने के लिए वहां पर हमेशा एक मिलिट्री फुटप्रिंट रहा है। और वो फुटप्रिंट अब सिर्फ फुटप्रिंट नहीं रहा, अब वो वैली जो है वो शैकल्ड है, मिलिट्री शैकल्ड है। एक जगह पर मिलिट्री प्रेजेंस होना इज काइनेटिकली इम्पोर्टेंट फॉर समवन हु हैज देयर मिलिट्री समवेयर, बट फॉर सम, जिसको हम कहते हैं किसी जायज मकसद के लिए, मगर वहां पर वो मकसद जायज नहीं है, वहां पर एक गासिबाना तसल्लुत है। और दुनिया को ये दिखाया जा रहा है, कभी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, कभी सियाहती कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, जिसका टर्न आउट 0 होता है। G20 हम पिछले साल कोइंसिडेंटली हम गोवा में ही थे, हम SCO का सेशन कवर करने गए थे उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। तो हमने गोवा एयरपोर्ट पर देखा G20 की समिट के लिए बहुत बड़ी कैंपेनियरिंग की गई थी, और उसमें ये भी बताया गया कि श्रीनगर में उसका एक सेशन जो है वो किया जाएगा, रखा जाएगा, मगर वो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ वो, क्योंकि बड़े ममालिक के हेड्स ने आने से इनकार कर दिया। क्यों? वजह यह है कि वो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो भारत नहीं मान रहा। अब अगर आप आंखें बंद कर लें और आप कहें कि सब ठीक है, और आपने फौज के जरिए सब ठीक करवाने की वहां पर कोशिश की, तो मेरा ख्याल है कि अब तो बच्चा बच्चा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अब हमारे 5 साल से ऊपर के बच्चे भी जानते हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्या होती है, गासिबाना तसल्लुत क्या होता है, और दुनिया को सब अच्छा इमेज दिखाने की कोशिश किसी मुल्क की तरफ से जब की जाती है तो कैसे की जाती है। ठीक पॉइंट आ गया आपका जी। अतीकुर रसूल साहब, इसमें आपको इन्वॉल्व फरमाएगा कि थोड़ा सा अगर हम लीगल साइड पे इसको देखें, तो हाउ डू यू थिंक कि कोई भी ऐसी जगह जो कि मकबूजा इलाका तस्वुर किया जाता है, सिर्फ हम नहीं कर रहे, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन मौजूद हैं इसके ऊपर, क्या वहाँ पे कोई मुल्क अपनी पोलिंग करवा सकता है? देखिए, एक टर्म यूज़ होती है वाइड एब इनिशियो, जो कि उसका जो आगाज़ है वहीं से वो गलत है। इसको किसी सूरत में भी आप एडमिट नहीं कर सकते, ये लेजिटिमेट नहीं है, ये गैर कानूनी है। इसको कानूनी तौर पर जो है, जब आप इस सेंस में कि ये एक टेरिटरी जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, तो इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, इस पर कोई दो राय नहीं है। अब जहाँ तक बात है कि जो कुछ हो रहा है उसको किस सेंस में जो है वो उस पर अमल दरामद किया जा रहा है, इसको भी हमने ज़रा देखना और हमने इस पर बात करनी है। आप देखें कि मोदी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो आपको नज़र आ रही हैं कि वहाँ पर UAPA का अभी भी इलेक्शन के दौरान भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक ब्लैंकेट बैन जो है वो लगा दिया गया है वहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। इस वक्त मोदी की मजबूरी है, चूँकि वो दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है, दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि वहाँ पर हम जो है वो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, उसकी मजबूरी है। लेकिन इलेक्शन जो उसकी ट्रू स्पिरिट है, ट्रू सेंस है, जो लोगों का इजहार राय का जो तरीकाकार है और जिस तरीके से वो होना चाहिए, वो ये दुनिया को तो दिखाना चाहता है कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली अगर इसको ये ओपन छोड़ता है तो फिर लोगों ने ज़ाहिर अपनी राय का इजहार करना है, और जो उनके दिल में है उन्होंने वो दिखाना है, तो वो उसमें भी बुरी तरह से नाकाम होता नज़र आ रहा है। एक तरफ तो ये सब कुछ कानूनी तौर पर करवा नहीं सकता इस तरह की टेरिटरी में, दूसरी तरफ जो कुछ वो कर रहा है वो भी ड्रैकोनियन लॉज हैं, उनके ज़ेरे साया जो है अपनी फ़ौज के ज़रिए करवाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, लोन साहब ये फरमाइएगा, मेरी ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, बार बार इंडिया एक ही एक्सपीरियंस करके क्या जाहिर करना चाहता है, हमेशा ज़िल्लत और रुसवाई? देखें, 1986 के बाद जो भी इंतखाबात हुए, जो भी ड्रामे रचाए गए, हिंदुस्तान एक्सपोज होता रहा और लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली। अगर आप देखें जो टर्न आउट रहा उसमें 2.5% रहा है। एक बंदा 6 वोट लेकर पार्लियामेंट में कहता है कि मैं कौम की नुमाइंदगी करता हूँ, तो इस तरह के वहाँ इंतखाबात रहे हैं। दूसरी ये कि इंतखाबात जो हैं ये इस तरह सवाब राय का नामुल वलन नहीं हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उनका ये अल्टरनेट नहीं हो सकता है। एक तो इंतखाब है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर रियासती जो नाम निहाद कठपुतली इंतज़ामिया है उस वो करवाती है,
ایک وہ انتخاب ہے جو انڈیا اپنے مین لینڈ انڈیا کے انتخابات ہوتے ہیں. کیا پہلا سوال تو یہ کہ کیا وہ انتخابات کروا سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کشمیری اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں انتخابات اگر لیجسلیٹو اسمبلی کے انتخابات وہاں ہوئے ہیں تو اس میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے روزگار کا معاملہ ہے, بجلی, پانی, ٹوٹی کا معاملہ ہے. اب چونکہ جو پارلیمنٹ الیکشن ہوتے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ غلام رسول کار 6 ووٹ لے کے جاتا ہے, کہتا ہے کہ میں کشمیریوں کی نمائندگی کرتا ہوں, تو یہ ہندوستان کے جمہوری اس نام نہاد جمہوری چہرے پہ تماچا ہے. اب امیت شاہ جہاں کہہ رہا ہے کہ 370-35 ختم کرنے کے بعد لوگ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, دراصل یہ جو ہے نا وہ بخلاہٹ ہے اور دنیا کو مس لیڈ کیا جاتا ہے. اب جو ہندوستان کی حکومت پہ, خاص کر مودی کی حکومت پہ جو تنقید ہوتی ہے, یہ غیر ملکی اور بین الاقوامی جو تنقید ہے, دراصل دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اب وہ اس طرح کی مایوس کن باتیں کر رہا ہے کہ وہاں اس طرح کا ٹرن اوور رہا ہے. اب لوگوں نے, اب اگر آپ دیکھیں کہ ان کا جو لہجہ ہے, ان کا جو غم و غصہ ہے, ان کے اندر جو باغیانہ پن ہے اور نفرت کا جو عنصر ہے, وہ بین الاقوامی میڈیا نے اس کی جو نا تصدیق کی ہے. پچھلے دنوں ایک فیمیل جرنلسٹ سری نگر میں سروے کر رہی ہے, وہ عام لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں, آپ حصہ لے رہے ہیں, تو ان کے جو جوابات تھے نا وہ ہندوستان کے لیے, اس کے جمہوری چہرے کے لیے جو نا وہ بدنما داغ ہے کہ کون سا الیکشن, کس کو ووٹ دیں گے, کیوں ووٹ دیں گے, ہمیں ابھی نہیں پتا, سوچیں گے. یعنی کہ ان کے اندر وہ غصہ, وہ نفرت برقرار ہے, وہ ختم نہیں ہوئی ہے. اب جہاں انہوں نے اتنی فوج ڈپلوائے وہاں کی اور اس کے زیر نگرانی انتخابات کرائے جا رہے ہیں, یہ انجرڈ ہے. اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے نا صاف یا شفاف انتخابات نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ مشکوک ہے, خدشات ہیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں بی جے پی کا کوئی امیدوار وہاں کھڑا نہیں ہوا. یہ ناکامی ہے بی جے پی سرکار کی, ہندوستان کی, کہ کشمیر کے اس قضیے کو جس طرح سے انہوں نے الجھائے رکھا ہے, جس طرح سے وہ دنیا کو مسلیڈ کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. وہ آج بھی جو ہے نا سوچ لے اور نوشتہ دیوار پڑھ لے, کشمیر کبھی بھی ہندوستان کا حصہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک. پولنگ کا اور معاملات کا یقیناً ایک بات بڑی واضح ہے کہ کشمیریوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, سروکار نہیں ہے. کشمیری اپنا نصب العین خود طے کر چکے ہیں کہ انہیں کشمیر جو ہے اس کی فیوچر ہندوستان کے ساتھ نہیں چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور ہندوستان کو بار بار منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اگلے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے جناب. اگلے موضوع میں ہم بات کریں گے سکھوں کا جو قتل عام کا سلسلہ جاری ہے, وہ ہندوستان کے اندر پنجاب میں تو جاری ہی ہے, لیکن جو ہندوستان نے اسٹیٹ ٹیررزم کرتے ہوئے سکھوں کے قتل کا سلسلہ شروع کیا ہے, وہ یو کے میں ہمیں نظر آیا, وہ کینیڈا میں ہمیں 2-3 سکھوں کے پے در پہ قتل کے بعد نظر آیا, اور وہ امریکہ کے اندر ایک سکھ کے اوپر جس طرح سے اسیسینیشن اٹیمپٹ کیا گیا وہ بھی ہمیں نظر آیا. اب کینیڈا نے ایک اور وارننگ ایشو کی ہے, اور وہ وارننگ ایشو کی ہے ہردیپ ملک کے لیے. ہردیپ ملک بیسکلی بیٹے ہیں رپود مان کے, اور یہ وہ شخص ہے جسے 14 جولائی 2022 کو قتل کیا گیا, اور وہ قتل کیا را نے. یہ اسٹیبلش فیکٹس ہیں, کینیڈا کے سامنے آ چکے ہیں. اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ رک کیوں نہیں پا رہا؟ بار بار کینیڈین پرائم منسٹر جو ہیں جسٹن ٹروڈو, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی ہندوستان کی انوالومنٹ کے حوالے سے, لیکن پھر بھی اس میں کیا رکھنا ہے, کیا ایسی رکاوٹ ہے جو کہ ہندوستان کو روک نہیں پا رہی؟ 5 آئیز کی جو سٹانس ہے وہ بھی سامنے ہے, اس پر ذرا بات کریں گے. آپ کو ہی شامل کر لیں کے اندر. سمیرا, یہ فرمائیے گا کہ یہ معاملات پے در پے سامنے ہمارے آ رہے ہیں جس کے اندر سکھوں کو ٹارگٹ کر کے ہندوستانی اسٹیٹ قتل کر رہی ہے. سوال یہاں پہ یہی ابھرتا ہے کہ آج تک ہندوستان کے ہاتھ کو روکا کیوں نہیں جا سکا؟ اس وقت جو ہے ایک شخص نکل گپتا وہ بھی موجود ہے چیک ریپبلک میں جسے ایکسٹریڈٹ کرنا ہے امریکہ کے لیے, لیکن ابھی تک روکا نہیں جا رہا. وجہ دیکھیں وجوہات بہت صاف ہیں. بھارتی انفلوئنس جو ہے وہ, چاہے آپ انہیں اکانومی کی وجہ سے کہیں, چاہے وہ ان کے لابیسٹ فرمز کی وجہ سے کہیں, چاہے ان کے ڈیاسپورا جو ہے انٹرنیشنل اس کی وجہ سے کہیں, ہمارے بہاف پر سارا ملبہ, ساری ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ بس جو بھی ذمہ داری ہے وہ پوری کی جائے پاکستانی فوج کی طرف سے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے. ان کا کام کائنیٹک سائٹ پہ ہے, ان کا کام آپریشنل سائٹ پہ ہے. وہ آپ کو معلومات دے سکتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں, نشاندہی کر سکتے ہیں کہ یہاں یہ گڑبڑ ہے, یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ معلومات ہیں. یہ گروہ ہے کیونکہ پاکستان میں بھی اعتراف کیا ہے انہوں نے پاکستانی شہریوں کو قتل کرنے کا ٹارگٹ کر.
तो ये सिर्फ कनाडा का या यूके का या अमेरिका का या किसी और मुल्क का मसला सिर्फ नहीं रहा, यूरोप में भी ये चीजें चल रही हैं। यूरोप में भी ऐसे बहुत सारे सरकर्दा जो खालिस्तान रहनुमा हैं, उन पर थ्रेट्स हैं, उनको धमकियां मिलती हैं रॉ की जाने से, उनको मारे जाने के बाकायदा उन तक चिट्ठियां आती हैं। तो बात यह है कि इंटरनेशनली इसको क्यों नहीं देखा जा रहा, बात फिर वही आती है कि जो उनका इन्फ्लुएंस है खासतौर पर यूरोप में, यूरोपीय मंडियों में उनकी रसाई बहुत ज्यादा है, उनकी लॉबियस्ट फर्म्स की तरफ से, उनके मिशन बहुत प्रोएक्टिव हैं। उनके जितने दूसरे ममालिक में फॉरेन मिशन है, खास तौर पर मैंने देखा है कि उनकी रसाई बहुत ज्यादा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड काम ये करते हैं। पॉइंट जो है वो आप अपने सही फरमा रही है, इससे हम एग्री करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इशू ये है कि अब आग पहले तो यकीनन पाकिस्तान इस बारे में डोसियर भी दे चुका है, तो उस तरह से सुनवाई नहीं हुई। अब आग तो इनके घरों तक पहुंच चुकी है, यानी कनाडा में पहुंच चुकी है, अमेरिका में, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने फसादात देखे, यूरोप का आपने तस्करा किया। तो क्या अगर अभी भी ये फाइव आइज एक्टिव नहीं होती तो फिर क्या इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ सकता है एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी? देखिए, बहुत जहां तक मुझे नजर आता है वो मैं ऑनेस्टली मैं एक अपना ओपिनियन दूंगी कि शायद उनकी आंखें अभी भी नहीं खुली और शायद उनकी आंखें मजीद कुछ वाकयात होने तक खुलेंगी भी नहीं, क्योंकि जितने लोग, खास अपार्ट फ्रॉम कनाडा ने सिख रहनुमा के लिए उस तरह के इकदाम किए, फ्लोर ऑफ द हाउस बात की जो कि होना चाहिए था, जिससे अपने किसी भी सिटीजन के लिए होती है। मगर आप बाकी जगहों पर अगर देखें तो एक इम्तियाजी सलूक आपको नजर आएगा, बावजूद इसके कि वो उनके शहरी थे। पाकिस्तान को भी मैं इस लिस्ट में निकालती हूँ, जाहिर है पाकिस्तान के अपने शहरी थे, पाकिस्तान ने तो हमेशा की है, पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो हमेशा सबूत देता आया है। बात यह है कि जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ, उसमें कनाडा सरे फहरिस्त है, कनाडा ने दबंग तरीके से बात की है, मगर बाकी मुल्क अभी भी चश्मपोशी कर रहे हैं हकाइक से। लेकिन इसमें अमेरिका को भी हमें सराहना चाहिए कि उसने गुरु पतवंत सिंह पन्नू के हवाले से जो असैसिनेशन अटेम्प्ट पूरा प्लॉट बनाया गया था उसको बरवक्त जो है वो आश्कार किया। जी, तो यहाँ पर बात यह है कि बाकी ममालिक, आपको खुद भी विजिबली फील हो रहा होगा, बाकी ममालिक चश्मपोशी कर रहे हैं, वो कारपेट के नीचे गन को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा डांट दिया, झाड़ दिया, बुला लिया, उनके लोगों से बात कर ली, उनको कहा ये आप ठीक नहीं कर रहे, मगर इससे आगे कुछ नहीं है, कोई प्रैक्टिकल कदम नहीं है, कोई एक्स्ट्राडिशन नहीं है, किसी मुलजिम को अभी तक सजा के हवाले से कोई अरेस्ट की खबरें अभी तक मेरे पास तो एटलीस्ट नहीं है अमेरिका में। NYC में निखिल गुप्ता को उन्होंने पकड़ा हुआ है चेक रिपब्लिक में, उसे एक्सट्रेडिशन करेंगे और उसकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी गई है। ये एक हौसला अफजा चीज तो है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ममालिक को एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ आना चाहिए। अमेरिका के पास बहुत एडवांस फैसिलिटीज मौजूद हैं, सर्वेलेंस की, काइनेटिक की, पाकिस्तान का स्टांस भी अग्री करे ना करे, हमने अपनी एफर्ट की है, वो दुनिया मानती है वैसे भी, उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत रोशन है, हमें किसी के एंडोर्समेंट की उसमें जरूरत नहीं है। बात यह है कि उनके मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो अपने आप को आला जमहूरी अख्तार का अलमबरदार पासदार कहते हैं। हमारा सवाल पाकिस्तान का उनसे है, हम ये भीख नहीं मांग रहे कि क्या आप हमसे अग्री करते हैं या नहीं करते, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान इस बात पर अभी खुशियां नहीं मना सकता कि ओह जो बात मैं कर रहा नहीं, था, बात खुशी मनाने की नहीं है, बात है उस डोसियर की क्रेडिबिलिटी की जो पाकिस्तान देता है और देता आया है। आप पिछले 70 साल से उनकी दरअंदाजी के सबूत दे रहे हैं। मेरी बात एज ए डिफेंस एनालिस्ट ये है कि पाकिस्तान को किसी इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने स्टांस पे प्योर था, है और रहेगा। बात हम कर रहे हैं इन यूरोपीय मुल्कों की, इन जमहूरियत के अलमबरदारों की, ह्यूमन राइट्स के अलमबरदारों की, कि आपने क्या किया। हम अभी सिर्फ इंडोर्समेंट के चक्कर में पड़ गए नहीं, हमारा सवाल ये होना चाहिए कि आपसे जवाब तलब कर रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक, पॉइंट वेल टेकन जी। अतीकुर रसूल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो पॉइंट है, खास तौर पे जो मसला है ममालिक का, फाइव आइज के हवाले से अगर हम बात कर लें, फाइव आइज ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, इसको आप डू यू थिंक इन नियर फ्यूचर हमें कोई ऐसी मनसूबाबंदी नज़र आती है जिसके अंदर इंडिया के ऊपर कोई पॉसिबल पाबंदियां लग सकती हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर जो स्टेट टेररिज्म इंडिया कर रहा है? देखें, इसके लिए ज़ाहिर है हमें लीगली जो है वो चीज़ों को देखना पड़ेगा। इन फाइव आइज़ की जो कार्रवाई है, इससे ये चीज़ तो सामने आई कि एटलीस्ट जो मसला एक बड़े तवील अरसे से जारी था, जो नोटोरियस एजेंसी है इंडिया की रॉ और वो, और जो इनकी NIA है, दीगर इस तरह की एजेंसीज उनकी दीगर ममालिक में हिटमैन्स के ज़रिए अदरवाइज़ वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो जो कुछ करते चले आ रहे थे वो पहले सरफेस पर नहीं था।
اب چونکہ سامنے آیا تو اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو جورسڈکشن ہے، ٹیریٹوریل جورسڈکشن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی یا نیشنل جو سیکیورٹی کونسل ہے UN کی، اس کے اندر جو فلاز ہیں اور جو انٹرنیشنل لاز ہیں ان کے اندر جو کمیاں ہیں وہ اس کی وجہ سے اب ہائی لائٹ ہوئی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ان کو جو ہے شکنجے کے اندر جکڑا جائے۔ تو اس طرح کے جو اقدامات سامنے آئے ہیں اس کی وجہ سے یہ مسائل بھی سامنے آئے کہ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کے ذریعے انڈیا کو اگر اس کا غلط آپ قانونی طور پر دبوچنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر آپ کو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک چیز نئی جو ہے جس پر اب کام ہو رہا ہے۔ اب جس طرح سے کینیڈا کے اندر ہو رہا ہے، یہ ابھی سے یہ 2020 سے وہ ان کی اپنی جو CSIS ایجنسی ہے اس نے جو ہے وہ رپورٹ دی تھی۔ امریکہ کا آپ نے خود ذکر کر دیا، فائیو آئیز نے کلیکٹیولی یہ بات بتا دی، پاکستان کی طرف سے بڑے طویل عرصے سے یہ سب کچھ جاری ہے، لیکن جب اس پر قانونی طور پر جو ہے وہ ایکٹیو ہو کر کام کرنے کی باری آئی تو انہیں یہ سمجھ آیا کہ ہم تو جو ہے وہ جورسڈکشن ہی کلیئر نہیں کر پا رہے کہ ہم اس کو اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کو لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ ہیگ کنونشن کا وہ جو ریلیونٹ آرٹیکل ہے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر ہم نیشنل جو UN سیکیورٹی کونسل ہے ادھر لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں لاز جو ہے وہ مکمل طور پر سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو اس طرح کی جو یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے جو قانون کے اندر کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے بھی اب کام جاری ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لون صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ جو کہ ہم نے دیکھا کہ میرپور کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر ان کو شہادت کی انہیں کیا گیا، شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، اس کے بعد پھر پاکستان نے یہ آواز اٹھائی اور اسی طریقے سے کچھ سکھ رہنماؤں کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ اب انٹرنیشنلی جس طرح ابھی کینیڈا کے اندر ایک اور جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کتنا انڈیا اس معاملے میں آگے جا چکا اور اسے روکنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے اور بین الاقوامی برادری اس سنگین کو اب اس پہ ایکشن لے، چونکہ اس سنگین صورتحال میں جہاں ہندوستان دنیا کے اندر اس دہشت گردی میں ملوث ہے اور ایک تاجر نوجوان کو اب تھریٹ آیا ہے جبکہ اس کے والد کو 2022 میں قتل کیا گیا تھا اور اسی تحقیق کے دوران پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کو بھی اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ تو ہندوستان جس روش پہ اب چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس پہ لاگو ہونے چاہیے۔ اب ہیگ ٹریبونل میں اس کو کھڑا کیا جائے۔ اب جہاں پاکستان اس کا پہلے سے ہی شکار رہا، جس طرح سے میرے دوسرے دوستوں نے بات کی ہے اور دنیا کو بار بار ہم اس چیز کی طرف توجہ دلاتے رہے، مگر آج جب آگ یورپ میں لگی ہے، کینیڈا میں لگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کو اٹھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک ایسی بدمعاش ریاست ہے جہاں آئے روز دہشت گردی پنپتی ہے اور یہ جہاں عالمی دہشت گردوں کو تربیت بھی دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس آئی ہیں، ان کے اداروں کی رپورٹس آئی ہیں کہ ISIS کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اب را کے لوگ دنیا بھر میں اپنے مخالفین کو جس طرح سے جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، یہ تشویشناک صورتحال ہے اور کشمیری تو پچھلے 76 سال سے یہ سہ رہے ہیں اور آج بھی ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ بہرحال ہندوستان ان چیزوں سے حاصل کچھ نہیں کر سکتا ہے، تاہم دنیا کی اب ذمہ داری بنتی ہے جہاں انتہا پسندی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس انتہا پسند ریاست کو اب لگام دینی ہوگی، اس پہ سینکشنز لگانے ہوگے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا، اور اس کا فوری طور تدارک ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی برادری اس کا نوٹس لے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں مہمانوں کا۔ آج کے دونوں موضوعات کے سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔